بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ سن رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ اب تو مسلمان حبشہ میں امن سے ہیں، اب تو مسلمانوں کے زور پکڑنے کی راہیں کھل گئی ہیں، یہ سوچ کر مشرک سردار تڑپ تڑپ اٹھتے۔ چنانچہ ایک دن وہ اکٹھے ہوئے اور آپس میں ایک کانفرنس کی۔ مغیرہ کا بیٹا ولید صدر بنا، جو بہت ہی بوڑھا تھا اور پوری قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ پھر کانفرنس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھڑ گئی۔ ولید نے کہا، حج کے دن قریب آ گئے ہیں، اس لیے باہر سے اب وفد آئیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چرچا ہے ہی، اس لیے اس کے بارے میں بھی وہ تحقیق کریں گے، لہٰذا آپس میں ایک بات طے کر لو اور سب مل کر وہی کہو۔ دیکھو ایک دوسرے کی الٹی مت کہنا، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ تم جھوٹے ہو اور پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ قریش نے کہا، عبد شمس کے باپ، پھر ہمیں کوئی ایک بات بتا دیجئے، ہم سب وہی کہیں گے۔ ولید بولا، نہیں پہلے تم بتاؤ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ قریش نے کہا، ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے۔ ولید بولا، نہیں خدا کی قسم وہ کاہن نہیں، ہم نے بطیر کاہن دیکھے ہیں، کاہنوں کے گیت اور ان کے کلام دوسرے ہی رنگ کے ہوتے ہیں۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے وہ مجنوں ہے۔ ولید بولا، نہیں وہ مجنوں بھی نہیں، ہم نے جنون کو خوب دیکھا پہچانا ہے، اس کے اندر ایک بھی جنون کی علامت نہیں اور مجنونوں سے کی بھی کوئی کیفیت نہیں۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید بولا، وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے خوب زمین شعر کی خاک چھانی ہے اور ہم سارے بحروں سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کا کلام شعر نہیں ہو سکتا۔ قریش نے کہا، تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید بولا، وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے بتھیرے جادوگر دیکھے اور جادو کے 20ویں کرتب بھی دیکھے ہیں، یہ جادوگروں کا ٹونا منتر نہیں معلوم ہوتا۔ قریش نے کہا بہت حیرانی کے ساتھ، پھر ہم کیا کہیں گے عبد شمس کے باپ؟ ولید بولا، خدا کی قسم اس کے کلام میں بلا کی مٹھاس ہے، وہ گویا ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہیں اور شاخیں انتہائی میٹھے اور لذیذ پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی بات کہی تو سارا پول کھل جائے گا اور جو سنے گا سمجھ جائے گا کہ یہ پروپیگنڈا ہے۔ سب سے لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ وہ ایک جادوگر ہے جو جادو اثر کلام لے کر آیا ہے اور اس سے وہ باپ، بیٹے، بھائی، بہن، بیوی، شوہر اور خاندان میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ یہ رائے سن کر سبھی لوگ بہت خوش ہوئے، چنانچہ جلسہ برخاست ہو گیا اور اب طے ہو گیا کہ حاجیوں کے قافلے آئیں گے تو سب لوگ یہی پروپیگنڈا کریں گے، لیجئے حج کا زمانہ آ گیا اور حاجیوں کے قافلے بھی آ گئے، اور اب وہ ہر وقت طاق میں لگے رہتے اور جہاں موقع پاتے ان کے کان بھرتے۔ اس وقت جس کو دیکھو بس زبان پر یہی الفاظ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جادوگر ہے جو جادو اثر کلام لے کر آیا ہے۔ پھر قافلے لوٹ کر اپنے یہاں گئے اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی۔ اس طرح پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا اور بہتوں کو حقیقت حال جاننے کا اب بھی شوق ہوا اور وہ اسی دھن میں گھروں سے نکل پڑے۔ آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے، مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی، مگر وہ سازش خود ان کے سر پر آن پڑی۔ انہوں نے اسلام مٹانے کی کوشش کی، مگر اس سے اسلام کی اور ترقی ہوئی۔ سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ ہو گیا تو اس کے اثرات بہت دور تک پہنچے، جبکہ مشرکوں کو سب سے زیادہ ڈر اسی کا تھا۔ کہتے تو وہ یہ تھے کہ ہمیں آبائی دین عزیز ہے اور ہم جان لڑا کر اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اصل بات کچھ اور تھی، کیونکہ دین سے زیادہ ان کو دنیا کی فکر تھی۔ عرب بالکل آزاد زندگی گزارتے آئے تھے، وہاں نہ کوئی اصول تھا نہ قانون، جو جی میں آتا وہ کرتے تھے، ہر طرف بے حیائی اور بدکاری کا بازار گرم تھا، لوگ انجام سے بند کیے رنگ رلیوں میں مست تھے۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان برائیوں کے خلاف ایک زبردست آواز تھی۔ پھر یہی نہیں، مکہ بتوں کا گڑھ تھا، اس لیے لوگ دور دور سے ان کی زیارت کو آتے تھے اور قریش ان بت خانوں کے مہند اور ان کے آستانوں کے مجاور تھے، اس لیے ان کو بھی نذرانے ملتے، پھر مختلف چالوں سے یہ اچھی طرح لوٹتے بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کا پھیلنا اس کاروبار کے لیے خطرہ تھا، اس لیے اب وہ نچلے کب بیٹھ سکتے تھے۔
نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، آج سے بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمدردی کا کوئی سوال نہیں، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اس کے ساتھی۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مشرکوں کے غلام تھے۔ یہ ظالم انہیں بہت ہی بے دردی سے ستاتے اور چاہتے کہ کسی طرح یہ اسلام سے پھر جائیں۔ مسلمانوں سے یہ بے رحمیاں دیکھی نہ جاتیں، بے اختیار وہ تڑپ تڑپ اٹھتے اور جو لوگ کچھ مالدار ہوتے ان مظلوموں کو خرید خرید کر آزاد کر دیتے۔ مشرکوں نے دیکھا کہ اس طرح تو مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ رہی ہے، لہٰذا انہوں نے غلاموں کو بیچنا بھی بند کر دیا اور سوچا کہ ان کا خوب ناک میں دم کریں گے، خود ہی یہ ساری مستی بھول جائیں گے۔ جو مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حبشہ نہیں جا سکتے تھے، ان کو بھی ظالم پہلے سے زیادہ ستانے لگے۔ وہی کیا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ اور ستانے لگے اور ظلم کی بٹی میں بری طرح تپانے لگے۔ حالانکہ ابو طالب کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اہل خاندان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طرفدار تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا حشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر کو ہدایت دے دے اور اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ عمر کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، وہ عزم و حوصلہ کا پتلا تھا، طاقت بھی اس کی بے پناہ تھی، کسی سے وہ ڈرتا نہ کسی سے دبتا تھا، جو کرنے کا ارادہ کر لیتا اسے کر کے ہی دم لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کی دشمنی میں بھی آگے آگے تھا اور مسلمانوں کے لیے سنگ دلی اور بے رحمی کا ایک نمونہ تھا۔ کوئی باندی اسلام لے آتی اور اس کے ہاتھ لگ جاتی تو اسے بے تحاشا پیٹتا اور مارتے مارتے جب تک تھک نہ جاتا ہاتھ نہ روکتا، پھر تک کے چور ہو جاتا تو کہتا، میں نے تو تھک کر چھوڑ دیا، ذرا دم لے لوں پھر تیری خبر لوں گا۔ ایک طرف بے رحمی کا یہ عالم تھا، لیکن ساتھ ہی سینے میں درد مند دل بھی تھا۔ وہ رشتہ داروں کا بہت ہی ہمدرد اور گھر والوں پر انتہائی مہربان تھا۔ اس کو جب خبر ہوئی کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تو اس کے دل کو بہت سخت چوٹ لگی، اور جب اس نے یہ سنا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی ہے اور مکہ سے گئے ہوئے دونوں سفیر ناکام لوٹ آئے تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور کن پٹی کی رگیں بھی غصے سے تھر تھر آئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس قوم یعنی قریش میں پھوٹ ڈالی ہے، اسی نے خاندانوں میں یہ خلیج کھودی ہے اور اسی نے اپنوں کو باہم ٹکرایا ہے۔ ہاں تو اب اس کا سر ہی قلم کر کے دم لوں گا۔ چنانچہ وہ تلوار لگا کر گھر سے نکلا اور تیزی سے چل پڑا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہی پاک کر دے گا اور روز روز کی فکر و بے چینی سے نجات پائے گا۔ اتفاق سے راستے میں بنی عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ نعیم بن عبداللہ تھے، پہلے ہی اسلام لا چکے تھے لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ ظلم و ستم کی جان کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر بہت جوش میں ہے اور کمر سے تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے اور پوچھا، خطاب کے بیٹے کدھر چل دیے؟ عمر نے جواب دیا، اسی بد دین کے پاس جو دیوتاؤں کی توہین کر رہا ہے اور اس طرح سارا نظام درہم برہم کیے دے رہا ہے۔ نعیم عمر کا غصہ جانتے ہی تھے، انہوں نے سوچا کہیں سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرہ میں نہ پڑ جائے، اس لیے کسی طرح عمر کا رخ بدل دیا جائے۔ چنانچہ فوراً ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی اور وہ بولے، عمر تم کس دھوکے میں ہو؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو گے تو عبد مناف تمہیں جیتا چھوڑ دیں گے؟ اور ذرا پہلے اپنی گھر کی تو خبر لو۔ عمر بولا، کیا کہا؟ میرے گھر میں کون؟ نعیم نے جواب دیا، بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نمٹ لو۔ یہ سنتے ہی عمر ہکا بکا رہ گیا، جیسے سارے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے تھے اور اس کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر عمر بالکل ہی بے خبر تھا کیونکہ انہوں نے اب تک اس کو چھپایا تھا۔ چنانچہ عمر فوراً بہن کی طرف پلٹا اور حالت یہ تھی کہ سینہ سلگ رہا تھا اور غصے سے رگیں پھول آئی تھیں۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔